اجرکم من السحر۔ یقیناً آپ نے کل حسین کی شہادت کا پرسہ بھی دیا ہے۔ آپ نے شام غریبہ کی فرش عزا پہ بھی بیٹھے۔ ایک تھا جہاد اصغر اور ایک تھا جہاد اکبر۔ 10 محرم تک جہاد اصغر تھا، 11 محرم سے جہاد اکبر شروع ہو گیا۔ اجرکم من السحر، اجرکم من السحر۔ نے جب زنجیر زنی کما زنی کی، بہنوں نے ماں نے ان کے زخم صاف کیے۔ جب زخم صاف کروا کے تو سو رہا تھا تب پہلا تازیانہ سجاد کی پشت پہ لگا۔ مولا تیری ہائے قبول فرمائے، امام زمانہ تیری ہائے بطول کے مقدمے میں شمار فرمائے، اور نہ تھکنے والی قوم اللہ تیرے ماں باپ کی عزت سلامت رکھے۔ لوگوں کا باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے، باپ کو دفن کرنے کے بعد جتنا مرضی رو رہا ہو، دفن کرنے کے بعد پانی بھی پی لیتا ہے، کھانا بھی کھا لیتا ہے، لیکن عزاداران کریم کربلا حسین کی شہادت کے بعد سکینہ کب تک پیاسی رہی کوئی نہیں جا۔ شاباش، زمانہ تیری ہائے قبول فرمائے۔ اجرکم من الزہرا، اجرکم من الزہرا۔ 2 شام علی کی بیٹی نے بڑی مشکل سے گزاری، ایک شام شہیدہ اور ایک شام غریبہ۔ شام شہیدہ وہ شام ہے جس شام پہ علی کی بیٹی کا جلال دیکھنے والا تھا۔ عباس جی مرشد زادی میرے قریب آؤ، اکبر جی اماں میرا لال میرے قریب آؤ، اونو محمد جی اماں میرے بیٹوں میرے قریب آؤ، قاسم جی پھپھی اماں میرا بیٹا میرے قریب آ۔ یہ علی کی بیٹی کا شام شہیدہ والا جلال ہے، یعنی جسے شب عاشور کہتے ہیں۔ شام غریبہ جو کل شام گزری ہے اتنی غریب ہو گئی، جدھر دیکھتی لاشیں ہی لاشیں، کہیں حسین کا لاشا، کہیں عباس کے بازو، کہیں قاسم کے ٹکڑے، کہیں اصغر کا لاشا۔ آج 11 محرم ہے، 10 محرم کل دن آپ عزاداری کر چکے، آج 11 محرم کو شہداء کے سر ان کے تن سے جدا کیے گئے۔ ہائے کہنا، ہائے کہنا، اور پردے میں بیٹھنے والی میری ماں بہنوں، جب بھی آل محمد کے مصائب پڑے جاتے ہیں مرد تو روتے ہی ہیں، عورتوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ روتی ہے، اور مولا کہتے ہیں اگر تجھے میرے غم میں رونا نہ آئے، کوئی اپنے دکھ یاد کر کے رو لیا کر۔ مولا کہتے ہیں میں تیری جنت کا ضامن ہو۔ عزاداران کریم کربلا، حسین کا سر شمر نے بیٹی کے سامنے سر تن سے جدا کیا۔ کل کا جو دن گزرا ہے سکینہ دیکھ رہی تھی اور وہ 13 ضربے چلا نہیں رہا تھا، ضرب مارنے کو کہتے ہیں۔ من الزہرا، ضرب چلائی نہیں جاتی، ضرب ماری جاتی ہے۔ ہائے کہنا اس سطر پہ مخدومہ کونین جناب سکینہ بنت حسین کہتی ہے میں اپنے بابا کے پاس پہنچی، بابا کے پاس پہنچنے سے پہلے میں نے شمر سے پوچھا تو نے کہیں میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ بی بی کہتی ہے حسین۔ حسین کا نام آیا، اس نے 4 سال کی بطول کو بالوں
سے تھاما، اتنی زور سے تماچا مارا، زمین پہ گر گئی، گر کے کہتی ہے مار تو لیا ہے، اب ہی بتا میرا بابا۔ اب ہی بتا میرا بابا کہاں ہے؟ عزاداران کریم کربلا، اس نے ایک لوہے کا تیر اٹھایا، اس نے کہا جہاں تیر جائے گا وہی تیرا بابا ہے۔ عزاداروں مجھے معاف کرنا، شمر حرامی ملعون نے کمان میں لوہے کا تیر اٹھایا، اس نے تیر چھوڑا، آگے آگے تیر تھا، پیچھے پیچھے سکینہ، تیر جا کے حسین کی پیشانی پہ لگا، رو کے کہتی ہے بابا مجھے معاف کر دینا، نہ تیرا پتہ پوچھتی۔ اجروں کو میں بابا نہ تیرا پتہ پوچھتی۔ حسین کا کل کے دن جب زین سے زمین پہ آئے، حسین میں نے کتابوں میں خود پڑھا ہے کتنے منٹ حسین کا لاشا یا جنازہ یا جسم مبارک زمین پہ نہیں آیا، لیکن میں منٹ نہیں تجھے بتاتا، صرف اتنا بتاتا ہوں، ایک بھائی کے جنازے پہ تیر تھا، دوسرا کا تیروں پہ جنازہ تھا۔ ہائے کہہ دینا، ہائے کہہ دینا۔ ادھر سے بیٹی پاس پہنچی، بیٹی نے کہا بابا تیرے سینے پہ سونے کی یادی ہو۔ حسین نے کہا سکینہ رخ موڑ، سکینہ نے چہرہ موڑا، حسین نے سینے سے تیر کھینچنا شروع کیا، خالی تیر نہیں نکل رہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر۔ حسین نے سینہ خالی کیا، کہا سکینہ میرے سینے پہ آ جا، ادھر سکینہ بابا کے سینے پہ آئی، ادھر شمر خنجر لے گئے، حسین کے قریب آیا، حسین نے شمر کو آتے دیکھا، حسین نے کہا سکینہ چلی جا، سکینہ چلی جا۔ عزاداران حسین، ادھر سے سکینہ چلی، ادھر سے شمر نے پہلی ضرب مارے، ضرب کا لگنا تھا، عباس کا لاشا ہل گیا، دوسری ضرب ماری، ادھر اکبر کا لاشا ہل گیا، تیسری ضرب ماری، ادھر شہیدوں کے لاشیں ہل گئے، ضربیں چلتی رہی، سکینہ دیکھتی رہی، 13 ضربیں مارنے کے بعد اس نے سار تن سے جدا کیا، رو کے کہتی ہے مار تو لیا ہے، اب تو چلا جا، میں اپنے پاپا کے ہاتھ سیدھے کر دو، میں اپنے پاپا کے پاؤں سیدھے